صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باب فی المعتکف یلزم مکانا من المسجد۔ ایسے اعتکاف کرنے والے کا بیان جو مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، یعنی مسجد میں اعتکاف کرنے کو لازم کرنے والے کے اعتکاف کا بیان۔ یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ دو احادیث لائے۔ پہلی حدیث جس کا نمبر ہے 1773، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ قال نافع، حضرت نافع کہتے ہیں وقد ارانی عبداللہ بن عمر المکان الذی یعتکف فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے وہ جگہ دکھائی جس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو سنت اور مستحب اعتکاف ہے وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا ہے۔ ایک تو اس میں یہ بیان ہوا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا یہ بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے، اور جناب نافع کو حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ جگہ بھی دکھا دی مسجد نبوی میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اعتکاف مرد کے لیے مسجد میں ہی ہونا ضروری ہے۔ مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ مسجد سے باہر چلہ ہو سکتا ہے، عبادت و ریاضت ہو سکتی ہے، اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے۔ مسجد سے باہر اعتکاف نہیں ہو سکتا، نہ اعتکاف نفلی اور نہ اعتکاف سنت، یعنی ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی مسجد سے باہر نہیں ہو سکتا، اور نفلی اعتکاف جو 1 منٹ، 1 گھنٹے، 1 دن، 1 رات کا ہوتا ہے وہ بھی مسجد سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے مسجد میں اعتکاف کرنے کو لازم کر لینے کا باب، اس حوالے سے امام ابن ماجہ جو دوسری حدیث لائے اس کا نمبر ہے 1774، اور اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہ کان اذا اعتکف طرح لہ فراشہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں بستر بچھا دیا جاتا، او یودع لہ سریرہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مسجد میں رکھ دی جاتی۔ کہاں پہ؟ وراء اسطوانۃ التوبہ، توبہ والے ستون کے آس پاس، توبہ والے ستون کے پاس۔ تو یہ حدیث بھی اپنے معنی میں ظاہر ہے۔ اس میں بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ معتکف جب اعتکاف کرے گا 10 دن پورے تو ظاہر ہے وہاں اس نے آرام بھی کرنا ہے،
اور آرام کے لیے بستر کی بھی ضرورت ہے۔ بعض اوقات اس کے علاوہ بستر پہ وہ گرم اور سرد بستر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی شریف میں بستر لگایا جاتا، اور یہاں پہ چارپائی کا بھی ذکر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر معتکف مسجد میں اعتکاف کرے 10 دن والا ماہ رمضان کے آخری عشرے کا، تو اس کے لیے مسجد میں بسترا لگانا جائز ہے، اور اگر گرمی سردی کے حساب سے اگر وہ چارپائی بھی مسجد میں رکھ کے اس پہ آرام کرنا چاہے تو حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔